اے اللہ کے نبی میں نے جہنم کو سوچنے کے بعد مجھے رونا آ گیا۔ اب میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتی ہوں، هل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی کیا قیامت کے دن آپ ہم لوگوں کو یاد رکھیں گے یا نہیں؟ آپ کی جو فیملی ہے آپ ان لوگوں کو یاد رکھیں گے یا بھول جائیں گے؟ جب لوگوں کے نام اعمال بانٹے جائیں گے، پتہ نہیں کس کو نام اعمال کس ہاتھ میں ملے، پتہ نہیں کس کا کیا انجام ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ میں جب کشمکش میں پڑا ہوگا، نبی فرماتے ہیں اس ٹائم پہ تو مجھے اپنی فیملی بھی یاد نہ آئے گی۔ اور تیسرا وہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ آج آپ کے سامنے پارہ نمبر 7 کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی عظمت کا ذکر کیا ہے اور قرآن کے سننے والوں پر اس کا اثر کیا ہوتا ہے اس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ مومن تو مومن، جب کوئی غیر مومن ہو اس پر بھی ایک گہرا اثر ہوتا ہے قرآن مجید کے سننے کا۔ پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے، فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ جب وہ اس چیز کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ مما عرفوا من الحق، یہ آنسو کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کو سن کر حق کو پہچان لیا۔ قرآن مجید سننے کے بعد کئی لوگوں نے حق کو پہچانا ہے۔ یقولون ربنا آمنا، اور وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو تو ہمارا بھی شمار کر لے، ہمیں بھی لکھ لے ان لوگوں میں جو تصدیق کرنے والے ہیں۔ یہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو آیت نازل ہوتی ہے عیسائیوں کے بارے میں ہے۔ آپ اس کا پس منظر سمجھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصمحہ نجاشی جو یہ بادشاہ تھا، تو وہاں پہ عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مکتوب یعنی لکھی ہوئی چیز جو خط تھا اس کو دے کر کے بھیجا تھا اس کے پاس کہ جا کر کے پڑھ کے اس کو سنا دے۔ گئے اور پڑھ کر کے سنایا تو وہ سننے کے بعد بڑا متاثر ہوتا ہے، اس کو باتیں بڑی پسند آئی۔ اس نے وہاں حبشہ کے اندر موجود تمام مہاجر صحابہ کو بلایا اور جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی بلاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس نے اپنے عیسائیوں میں سے بڑے بڑے علماء کو، عبادت گزاروں کو، بڑے بڑے زاہدوں کو بھی بلایا اس نے، اور وہاں صحابہ کو بھی بلاتا ہے۔ حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم قرآن پڑھ کر کے سناؤ، ہم لوگ سننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے سورہ مریم پڑھا۔ دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے نا، جو عیسائی تھے یہ لوگ، بادشاہ بھی اور جو اس کے ماننے جاننے والے، وہ لوگ کیا تھے؟ عیسائی تھے۔ ان کے سامنے انہوں نے جو سورت پڑھی تھی وہ سورہ مریم کے اندر وہ آیتیں انہوں نے پڑھا جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا ذکر ہے کہ اللہ نے کیسے ان کو پیدا کیا، ایک معجزہ ہے بغیر باپ کے پیدا ہونا، اور یہ بھی اس میں بتایا گیا کہ یہ ایک بندے تھے، یہ بھی بتایا گیا کہ یہ ایک رسول تھے۔ ان تمام باتوں کو جب ان لوگوں نے سنا کہ ہاں یہ تو مطلب ہے ہمارے رسول کے بارے میں بالکل صحیح باتیں قرآن مجید کے اندر آئی ہوئی ہیں، تو یہ بات سننے کے بعد وہ بہت متاثر ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسی بات کو اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ لوگ قرآن کو سنتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو پورا معاملہ یہ ہے۔ اب قرآن مجید ہر زمانے میں اپنے آپ میں لوگوں کے دلوں پہ راج کیا ہے، چاہے کوئی ماننے والا ہو چاہے ماننے والا نہ ہو، ہر کوئی اس کے ماننے پہ مجبور ہو گیا۔ ایک بار کسی ملک کے بادشاہ نے اپنے ملک کے اندر سارے قرآن مجید کو جلوا دیا،
جتنے ہاتھ لگے، جتنے اپنے سپاہیوں کو بھیج بھیج کر کے جلوا دیا۔ اس کو لگا کہ اب قرآن مجید کا نسخہ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ بادشاہ ایک بار گزر رہا ہے اور اس کا گزر ایک ایسے گھر سے ہوتا جہاں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ بادشاہ وہاں پہ جاتا، دیکھا کہ ایک چھوٹا سا معمولی سا بچہ ہے، 9 یا 10 سال کی اس کی عمر ہے، اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ بادشاہ لڑکے سے سوال کرتا ہے کہ میں نے تو سنا ہے کہ قرآن کو اس ملک کے بادشاہ نے جلا کر راکھ کر دیا ہے، اس ملک کے اندر کوئی قرآن کا نسخہ نہیں ہے، تو پھر یہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ لڑکا اس بادشاہ کو پہچانتا بھی نہ تھا، کہنے لگا جا کر کوئی اس بادشاہ کو یہ تو بتا دے، اس نے اس قرآن کو تو جلا دیا ہے، جو کاغذ کے ٹکڑوں پہ لکھا ہوا تھا، جو نسخوں پر لکھا ہوا تھا، اس کو جلا دیا ہے، لیکن وہ بادشاہ اس قرآن کا کیا کرے گا جو 9 اور 10 سال کے بچوں کے سینے کے اندر محفوظ ہے، اس قرآن کا وہ کیا کرے گا؟ یہ جواب سننے کے بعد بادشاہ کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ یہ گمان کر رہا تھا کہ میں نے قرآن کو جلا دیا ہے، اب اس دنیا سے، میرے ملک سے قرآن کا خاتمہ ہو جائے گا، قرآن کو کوئی پڑھنے والا نہ ملے گا۔ دوسرے دن بادشاہ کو اعلان کرنا پڑا، اے مسلمانوں، اب تم اپنے قرآن کو چھاپو، نشر و اشاعت کر سکتے ہو، جو قرآن معمولی بچوں کے، نابالغ بچوں کے سینے کے اندر بھی محفوظ ہو، اسے میں تو کیا، دنیا کی کوئی بھی ہستی اس کو مٹانے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ غیر بھی اعتراف کیا کرتے تھے ہمارے قرآن مجید کا۔ آج ہم مسلمانوں میں قرآن مجید کو سیکھنے کا اور اس کو سکھانے کا جذبہ بھی تو ختم ہوتے جا رہا ہے۔ ہاں، بہت سارے مسلمان ہیں جو قرآن مجید سے دلچسپی رکھا کرتے ہیں، اس کو پڑھنے اور سیکھنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث ایسے لوگوں کے بارے میں دیکھ لیں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو بندہ قرآن پڑھنے میں ماہر ہوگا، جو قرآن کو پڑھنے میں ایکسپرٹ ہوگا۔ حافظ قرآن کی آپ بات کریں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مع السفرۃ الکرام البررہ، ایسے حافظ قرآن کا مقام یہ ہے کہ کل قیامت کے دن وہ بڑے بڑے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ ان کا شمار ہوگا۔ اور کوئی مایوس نہ ہو، اگر ہمیں قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا ہے، ہم سیکھنے کے زمانے میں ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اٹک اٹک کر پڑھا کرتے ہیں۔ حدیث کے آگے کے الفاظ پھر آپ کے لیے بھی ہیں، والذی یقرأ القرآن، اور جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، وَيَتَّعْتَعُ فِيهِ، اور قرآن کو پڑھنے میں وہ اٹک رہا ہے، ہچکچا کر کے قرآن پڑھتا ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، قرآن کا پڑھنا اس کے لیے دشوار ہو رہا ہے، مشکل گزر رہا ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ہماری شریعت کسی کو بھی محروم نہیں کرتی ہے، اگر حافظ قرآن کا مقام یہ کہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، تو اس اٹک اٹک کر قرآن پڑھنے والے کے بارے میں نبی بیان فرماتے ہیں لہو اجران، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ڈبل ثواب رکھا ہوا، اس کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک کوشش کرنے کا، اور دوسرے بار بار اس کو اٹک رہا ہے، پڑھ رہا ہے، بھولتا ہے، پھر پڑھتا ہے، اس وجہ سے اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ تو ہماری شریعت نے کسی کو بھی محروم نہیں رکھا، سب کو اللہ رب العالمین نے نوازا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کی نیکی کتنی ہے؟ آؤ ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ آپ پڑھتے ہو رمضان میں، ذرا آپ کاؤنٹ کریں کبھی قرآن مجید کو آپ نے کتنی نیکیاں کمائی ہیں۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو بندہ قرآن مجید کے ایک حرف کو پڑھے گا، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، اس بندے کو ایک حرف کی وجہ سے کچھ نیکیاں ملیں گی، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہوگی، یعنی ایک حرف پڑھنے کی وجہ سے اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ اللہ کے نبی وضاحت کر رہے ہیں، کسی آدمی کو آگے چل کے شبہ نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے لا اقول الف لام میم حرف، اللہ کے نبی بیان فرماتے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نبی کے الفاظ ہیں الف حرف، الف الگ سے ایک حرف ہے، ولام حرف، لام الگ سے ایک حرف ہے، ومیم حرف، میم الگ سے ایک حرف ہے۔ آپ نے پڑھا الف لام میم، کتنی نیکیاں آپ کو مل گئی؟ 1 2 3 30 نیکیاں۔ پڑھتے چلے جاؤ، ذالک الکتاب،
کتنے حروف ہو گئے؟ آپ گنتے چلے جاؤ ایک کے پیچھے 10۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن مجید صرف پڑھنے سے انسان نیکیاں اتنی کما سکتا ہے کہ جھولیاں بھر لے، لیکن قیامت کے دن ہوں گے کچھ ایسے بد نصیب کہ جن کی نیکیوں کے جھولیاں خالی ہوں گی، ان سے زیادہ بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اور آئیے آگے چلیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم مومنوں کو اس سے آگاہ کر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا من طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو، جو چیزیں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے پاک کر دیا ہے، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، جس کا استعمال تمہارے لیے حرام ہے، جس کا استعمال تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے، تم ایسی چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کیا کرو۔ اب کسی چیز کو حرام کرنے کی 3 کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کوئی چیز حلال کیا ہے، جائز ہے، ہم اس کو حرام کرتے ہیں، اس کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں، اس کو ذرا دھیان سے سمجھ لیں۔ 3 چیزیں، ایک ہوتا ہے اعتقادی طور پہ ہم اس کو حرام سمجھیں، ہم عقیدہ رکھیں کہ یہ چیز حرام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم زبان سے بول کر اس کو حرام کریں، اور تیسرا ہے کہ ہم عملی طور پہ عمل کر کے اس کو اپنے لیے حرام سمجھیں۔ اب تینوں کی کنڈیشن کیا ہے؟ اگر ہم کیا بلکہ کوئی بھی بندہ اللہ کی حلال کی ہوئی کسی بھی چیز کو اعتقادی طور پہ اگر اس کو حرام سمجھتا ہے، وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے حالانکہ وہ چیز حلال ہے، اللہ نے حلال کیا ہے، اگر وہ عقیدہ ایسا رکھتا ہے تو یہ کفر کر رہا ہے، یہ کفر ہے۔ ایک چیز ہو گئی۔ اب کوئی بندہ اگر زبان سے بول کر کے کسی حلال چیز کو حرام کر لے، جیسے وہ بندہ اپنی زبان سے بولے کہ اللہ کی قسم میں کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا، اپنے لیے بول کر کے حرام کر رہا ہے نا، تو اس آدمی کو اپنی قسم توڑ دینا چاہیے، کیونکہ زبان سے بول کر کے وہ کہہ رہا ہے۔ قسم کو توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ ابھی آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ انسان نہ اس کا عقیدہ رکھے اور نہ زبان سے بولے، بلکہ اپنے عمل سے اس کو اپنے لیے جائز ٹھیک نہیں سمجھ رہا ہے۔ جیسے کوئی بندہ ہے، وہ بولے اپنے دل میں یہ سوچے کہ میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا۔ اب اس میں بھی 2 کنڈیشن ہے۔ اگر وہ یہ سوچ کر کے ٹھنڈا پانی نہیں پیتا ہے کہ ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا تو اس میں ثواب ہے، نیکی ہے، تو یہ بدعت ہے۔ ورنہ ایسے ہی کہ مجھے پسند نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا ٹھنڈا پانی، مجھے یہ چیز نہیں پسند ہے، اب دل ہی میں وہ کرتا نہیں، کھاتا نہیں، پیتا کسی چیز کو، اپنے لیے وہ گویا کہ ایک طریقے سے نہیں استعمال کر رہا ہے، تو یہ عملی طور پہ انسان اگر ایسے انداز میں کرتا ہے تو یہ جائز ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو چیز اللہ نے حلال کیا ہے اس کو تم حرام نہ کیا کرو۔ آگے قسم کی بات کر لیں۔ بہت سارے لوگ قسم کے معاملے میں گڑبڑی کر جاتے ہیں۔ آئیے ذرا قرآن کی آیت دیکھتے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ رب العالمین تمہارے ایسے قسم کے بارے میں تمہاری گرفت نہیں کرے گا، تمہیں پکڑے گا نہیں جو تم لغو قسم کھایا کرتے ہو۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم، لیکن اللہ رب العالمین تمہارا مواخذہ ایسے قسم کے بارے میں کرے گا، بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، جس میں تم اپنے قسم کو بات میں زور دینے کے لیے کھایا کرتے ہو، کسی بات میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے کھایا کرتے ہو۔ اب یہاں پہ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ انسان جو قسم کھاتا ہے تو قسم 3 طرح کی ہوتی ہے۔ اس کو آپ صحیح سے سمجھ لیں، انسان کبھی نہ کبھی ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے۔ 3 طرح کا قسم۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان عادتاً قسم کھاتا ہے، ایسے اللہ کی قسم یار، واللہ یار اللہ کی قسم، اس کا کوئی نہ ارادہ ہے، نہ کوئی کچھ ایسا پلان ہے، نہ کوئی چیز اپنے لیے کچھ کر رہا ہے، بس ایک عادتاً، اس کو بولتے ہیں تقیہ کلام، ہے نا، اللہ کی قسم یار ایسے ویسے، تو یہ اگر ہے تو یہ لغو قسم ہے۔ یہ کیا ہے؟ لغو قسم ہے، اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی گرفت نہیں۔ دوسری قسم ہے جھوٹی قسم۔ جھوٹی قسم کیسے ہوتی ہے؟ کوئی آدمی کہیں پہ دکان کر رہا ہے کپڑے وغیرہ کی، اب کوئی بندہ جائے وہ بولے کہ مجھے یہ کپڑا 800 میں دے دو، وہ کہہ رہا ہے نہیں 1000 میں دوں گا، وہ بولے 800 میں دے دو، اور وہ بندہ قسم کھائے جھوٹی کہ اللہ کی قسم یار 800 میں تو میری خریدی اس میں پڑی ہے، قسم کھا رہا ہے، حالانکہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹی اگر قسم کھا رہا ہے تو یہ جھوٹی قسم ہے، اس پہ اس کا کفارہ نہیں ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں، اس میں وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرے گا، اس میں توبہ کرنا پڑے گا، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ 2 ہو گیا۔
اب تیسرا ہے کہ انسان کسی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گا، اور بعد میں پتہ چلے وہ کام کرنا پڑ گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ کام کرنا پڑ گیا۔ اب اس میں کیا ہے، اس میں اگر وہ قسم توڑ دیتا ہے تو اب اسے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ بات کس میں آپ کو کفارہ دینا ہے؟ اسی والے میں، یہ اس کو آپ دھیان دو، جس میں آپ نے کوئی تاکید کہ اللہ کی قسم میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم میں یہ چیز کبھی نہیں کروں گا، اور آپ نے وہ چیز کر لیا، اب آپ نے قسم توڑ دیا ہے، اب آپ کو کفارہ دینا پڑے گا۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ آگے اللہ رب العالمین نے خود اس کا بیان کیا ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اس قسم کا کفارہ یہ کہ تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ اوسط درجے کا کھانا جو عام طور پہ آپ اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے ہیں، او کسوتہم، یا آپ ان 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائیں، او تحریر رقبہ، یا آپ کوئی غلام آزاد کرے یا کوئی لوڈی آزاد کرے، ایک گردن آزاد کرنا یعنی غلام یا لوڈی کو آزاد کرے۔ اور آخر میں کیا ہے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، اگر کوئی اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، نہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ کپڑا پہنا سکتا ہے، اور نہ وہ غلام آزاد کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تیسرا آپشن یہ ہے کہ 10 دن کا روزہ رکھا جائے۔ کتنے دن کا؟ فَصِيَامُ 3، 3 دن کا روزہ، فَصِيَامُ 3 ایام، کھانا کھلانے والے میں 10 مسکین ہیں تو 3 دن کا روزہ رکھنا ہے۔ اب یہاں پہ آپ پہلے ترتیب سمجھ لیں، اگر کسی نے قسم توڑ دیا ہے کفارہ دینا ہے تو سب سے پہلی چیز جو اللہ بیان کر رہا ہے کہ 10 مسکینوں کو آپ کھانا کھلائیں یا کپڑا پہنائیں، دونوں ایک ہی زمرے میں آتا ہے، نمبر 1 میں دونوں شامل ہیں۔ اب 10 مسکین کو جو کھانا کھلانا ہے، آپ ایک آدمی کو 10 دن کھلا دو، 10 ہو گیا، یا آپ 10 الگ الگ مسکینوں کو کھلا دیں، 10 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یا چاہیں تو آپ ان کو کپڑے دو، کھانا یا کپڑے، یہ ایک میں آ گیا، یا پھر غلام آزاد کرے یا لوڈی آزاد کرے، یہ ذرا مشکل آ گیا، ٹھیک ہے، یہ تو بہت زیادہ ہے، لاکھوں کی بات ہو گئی نا، پھر کئی لاکھ، مطلب کسی کو خرید کر کے آزاد کرنا کسی بندی کو، وہ تو زیادہ ہو گیا، تو آپ کے لیے اللہ نے آسانی رکھی ہے 10 والا۔ اگر اس کی بھی کسی غریب کو طاقت نہیں ہے کہ وہ بیچارہ کسی کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا ہے، اچھا ایک بات اور بتا دوں، کھانا کھلانے میں کوئی بندہ اگر اناج دینا چاہے تو اس میں بھی اللہ رب العالمین کا جو یہ حکم ہے، علماء کرام نے اس میں یہ راستہ نکالا ہے کہ اگر اناج دینا چاہتا ہے تو اناج بھی دے سکتا ہے، اور اناج میں علماء نے جو ایک تخمینہ اندازہ لگایا ہے، تقریباً 6 کلو اناج 10 آدمیوں کی طرف سے 6 کلو اناج جو وہ نارمل اپنے گھر میں کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، اس کو دے سکتا ہے۔ اب تیسری چیز ہے کہ اگر کسی کو یہ بھی کرنے کی طاقت نہیں ہے، اب وہ روزہ رکھے گا۔ کتنے روزے رکھے گا؟ فَصِيَامُ 3 ایام، 3 دن کا روزہ رکھنا ہے۔ اب یہ 3 دن کا روزہ کنٹینیو بھی رکھ سکتا ہے اور ناغا کر کے بھی رکھ سکتا ہے، ناغے کے ساتھ بھی اور بلا ناغا، دونوں طریقے سے یہ کام کر سکتا ہے۔ تو قسم کے معاملے کو آپ نے سمجھ لیا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، آئے دن پیش آتے رہتا ہے، اور اس معاملے میں انسان قسم توڑ بھی دیتا ہے، اس کو کچھ خیال نہیں ہوتا ہے، اسے کفارہ ادا کرنا چاہیے، ورنہ وہ بندہ گنہگار ہوگا اللہ کے نزدیک۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا ہے 7ویں پارے کے اندر۔ اب آئیے، کل میں نے ضمناً ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی، سورہ مائدہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے شریعت کے 5 مقاصد کو بیان کیا، 5 بڑے بڑے مقصد، اس میں سے ایک تھا عقل کی حفاظت۔ میں نے وہ آیت اشارتاً آپ کے سامنے رکھی تھی، وہ آج میں آپ کے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ رکھ رہا ہوں۔ آیت ذرا دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور یہ تھان یعنی بتوں کے آستانے اور تیر نکالنے کے فال وغیرہ، یہ جو سب کام کیے جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے رجس من عمل الشیطان، یہ گندے شیطانی کام ہیں۔ فاجتنبوہ، تو تم ان سارے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اللہ نے یہاں پہ جو شراب کا ذکر کیا ہے نا، قابل غور نکتہ ہے۔ آج مسلمان شراب پی رہا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ کتنے ایسے گھروں کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ وہ بندہ شرابی ہے، نہ بیوی کا وہ کچھ خیال کر پاتا ہے، نہ بال بچے کا کچھ خیال کر پاتا ہے، بچے ادھر بھٹک رہے ہیں، بیوی ادھر بھٹک رہی ہے۔
بیویوں کو مجبور کر دیتا ہے وہ بندہ ادھر ادھر نوکری کرنے پہ. کسی کے گھر میں کوئی برتن دھل رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ شوہر شرابی ہے، وہ گھر نہیں چلا پاتا ہے. اس کے بارے میں بہت باریکی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ رجسن، یہ ناپاک ہے، ناپاکی والی چیز ہے. ناپاکی کیسے ہے؟ ناپاکی ایسے ہے، انسان شراب پی لیتا ہے نا، گندی گندی جگہوں پہ پڑا ہوتا ہے. انسان گندی گندی گالیاں اپنی بیوی کو دیتا ہے اور اپنے بچوں کو گالی دیتا ہے، ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے. یہ واقعی ایک گندا کام ہے. اللہ فرماتا ہے من عمل الشیطان. ایک تو کہہ دیا تھا کہ یہ گندگی ہے، اللہ آگے کہہ رہا ہے یہ شیطانی کام بھی ہے، یعنی گندگی بھی ہے اور اوپر سے شیطانی کام بھی ہے. یعنی اس کی قباحت اور اس کی برائی اور اس کا گھناؤنا پن اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ایک تو گندا ہے اور دوسرے شیطانی کام ہے. اب آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ الفاظ ذرا غور سے دیکھیں اللہ نے کیا الفاظ استعمال کیے. فجتنبوا، تم اس سے بچو، اجتناب کرو. یہ لفظ اجتناب جو ہے نا، جنبن کا عربی میں معنی ہوتا ہے جیم نون با، جنبن. اس کا مطلب ہوتا ہے پہلو. ایک پہلو یہ ہے، دوسرا پہلو یہ کنارہ. دونوں پہلو کبھی ملتے نہیں ہیں. یہ ٹیبل کے دو پہلو ہیں، ایک ادھر اور ایک ادھر. ندی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک وہ سائڈ ایک یہ سائڈ، دونوں کبھی ملتے نہیں. اللہ فرما رہا فجتنبو، تم اس سے اجتناب کرو، بچو. یہی لفظ جنبن کا استعمال اللہ نے کیا، یعنی شراب سے اور تمہارے درمیان ایسے ہی دوری ہو جانا چاہیے جیسے دو کنارے کبھی آپس میں نہیں ملتے. جیسے ان دونوں کناروں کے درمیان اتنی دوری ہوتی ہے، ایسے تم اپنی زندگی سے شراب کو اتنا دور کر دو، اتنا دور کر دو کہ کبھی وہ تمہاری زندگی میں قریب نہ آنے پائے. اللہ رب العالمین نے صرف چھوڑنے کو نہیں کہا ہے، چھوڑنے کو نہیں، بلکہ ایسا فرمایا کہ اتنا دور کر دو کہ ایک کنارے اگر شراب ہو تو تمہاری دوسری زندگی اتنی دور ہو اس سے کہ کبھی اس کے قریب مت جانا. اب آگے اللہ رب العالمین مزید اس کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہا ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، بے شک شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان وہ عداوت و دشمنی پیدا کر دے. من الخمر والمیسر، شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے وہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرانا چاہتا ہے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے. آج آپ شرابیوں کو دیکھیں، شراب پینے کے بعد انسان کس طریقے سے لوگوں سے دشمنی لے کر کے بیٹھا رہتا ہے. جس کو مرضی گالی دے دیا، جس کو مرضی مار کے چلا آیا ہے. شیطان اس چیز کے ذریعے انسان کے درمیان پھر دشمنی پیدا کر دیتا ہے. اور ایک لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، البغضاء. عربی میں ایک ہوتا ہے بغض، بغض مانے کینہ، کینہ نفرت. ایک ہوتا ہے بغضاء، بغض کا معنی ہوتا ہے ایسا کینہ جو ختم ہو جائے، بعد میں اگر مل جائے تو ختم ہو جائے، اس کو بغض عربی میں کہا جاتا ہے. لیکن بغضاء کا مطلب ہوتا ہے ایسی کراہیت کسی سے ہو جائے، ایسی کسی سے گھناؤنا پن ہمیں ہو جائے ایسے طور پہ کہ وہ کبھی ختم ہی نہ ہو. اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے درمیان بغضا ڈالنا چاہتا ہے. شیطان ایسے دشمنی تمہارے درمیان پیدا کرنا چاہتا ہے، ایسی کراہیت تمہارے درمیان پیدا کرنا چاہتا ہے جو کبھی ختم ہی نہ ہو. ایک لفظ اللہ نے اور استعمال کیا، وَيَصُدَّكُمْ، تمہیں روک دے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے. اللہ کے ذکر سے روک دے اور کس سے روک دے؟ نماز سے. ذرا آپ کو نکتے بتاؤں، عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے منع، منع مانے منع کرنا، روکنا. ایک ہوتا ہے صدہ، صدہ مانے روکنا، منع کرنا. دونوں کے استعمال میں فرق کیا ہے؟ دونوں کے استعمال میں فرق یہ ہے کہ جب منع آتا ہے، منع مانے صرف روک دینا، بس کسی کو روک دیا بولیں گے منع کر دیا. صدہ جب بولا جاتا ہے نا تب اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو طاقت کے ساتھ روکنا، پوری طاقت لگا دینا اس کو روکنے میں. جیسے آپ کسی کو روک رہے ہو، صرف آپ نے روک دیا تو یہ منع ہے. کسی کو طاقت لگا کے آپ روکے یہ صد ہے. تو اللہ نے فرمایا وَيَصُدَّكُمْ، وہ تمہیں صرف روکے گا نہیں بلکہ پوری طاقت لگا دے گا. کس چیز سے روکنے میں؟ اللہ کے ذکر سے روکنے میں اور نماز سے روکنے میں. آج دیکھو لوگ نماز سے دور کیوں ہیں؟ کیونکہ شیطان طاقت کے ساتھ روک رہا ہے. لوگ اللہ کے ذکر سے دور کیوں ہیں؟ نماز سے دور کیوں ہیں؟ کیونکہ شیطان صرف روک نہیں رہا ہے، اللہ فرماتا ہے پوری طاقت کے ساتھ روک رہا ہے. تبھی تو لوگ آج اللہ رب العالمین سے اتنا دور ہیں. کیا باریک نکتے اللہ رب العالمین نے بیان کیے. شراب کا نقصان میں آپ کو بتاؤں، کبھی کبھی انسان شراب کو ہلکے میں لیتا ہے. آئیے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ دوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور بیہقی وغیرہ اور ابن حبان وغیرہ کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ایک بڑا عبادت گزار بندہ تھا. ایک عورت نے اس کو دیکھ لیا، پسند کرنے لگی.
وہ اسے پسند آ گیا، بڑا اچھا آدمی تھا، اور اس کے ساتھ اس کے ارادے غلط ہو گئے۔ اپنی ایک لوڈی کو بھیجتی ہے، خادمہ کو، کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ اور اس سے یہ بول دینا کہ ہم نے تم کو کسی گواہی کے لیے بلایا ہے، تمہیں کسی چیز میں گواہی دینا ہے۔ دھوکے سے بلا لیا۔ یہ بندہ گیا اس کے گھر میں، انٹری کرتا ہے تو پتہ چلا اندر سے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اب یہ عورت اس کو زنا کے لیے ورغلانے لگتی ہے، میں نے تم کو یہاں کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا ہے، یہاں پہ بلانے کا مقصد یہ ہے کہ تم میرے ساتھ زنا کرو، میں تمہیں کافی دنوں سے پسند کر رہی ہوں۔ یہ آدمی اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا عبادت گزار بندہ تھا، اس نے فوراً منع کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا ہوں۔ اب اس عورت نے اس آدمی کے سامنے 3 آپشن رکھے، ان تینوں میں سے کوئی ایک کام تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، تبھی تم کو چھوڑا جائے گا۔ پہلا آپشن یہ ایک میرا غلام ایک آدمی یہاں پہ موجود ہے، یا تو تم اسے قتل کر دو، اس کا مرڈر کرو۔ دوسرا آپشن یہ کہ تمہارے سامنے ایک پیالی شراب لائی جائے گی، یا تو اس ایک پیالی شراب کو پی لو۔ اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ تم میرے ساتھ زنا کرو، بدکاری کرو۔ یہ 3 آپشن۔ اب یہ آدمی اس میں غور کرنے لگا کہ قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، زنا کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، ان تینوں میں سے اس نے اپنی عقل کے حساب سے جس کو ہلکا سمجھا اسی کام کو چوز کیا۔ سوچا کوئی مسئلہ نہیں، ایک پیالی شراب پی کے ہی تو نکلنا ہے، پی لیتا ہوں، اس کے بعد کیا ہے۔ بولا ٹھیک ہے مجھے شراب پلا دو، وہ چلے گا، باقی 2 نہیں کر سکتا میں۔ ایک گلاس پلائی گئی۔ تھوڑا سا جب نشہ چڑھتا ہے اور خواہش ہوتی ہے تھوڑا اور پلاؤ، ہوتا نا، ایک کے بعد دوسری کی خواہش ہوتی جاتی ہے، یہ شراب کی عادت ہوتی ہے۔ اور پیتے گیا، مزید پیتے گیا، اور جب بالکل نشے میں دھت ہو جاتا ہے یہ بندہ، اس کے بعد نشے میں دھت ہونے کے بعد اس غلام کو بھی قتل کرتا ہے اور اس عورت کے ساتھ وہ زنا بھی کر لیتا ہے۔ اللہ کی قسم ہم نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو سر پہ ٹوپیاں لگا کے شراب خانے سے آتے اور جاتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ بسا اوقات غلطی بھی ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی مطلب آپ کسی کو دیکھیں وہاں سے واپسی میں تو آپ اس کے بارے میں حسن ظنی رکھیں۔ بسا اوقات ایسا ہم لوگ کہیں کسی اجنبی جگہ میں ہیں تو پتہ چلا کوئی ہوٹل سمجھ کے گھس گئے اندر، اور جب اندر جا کے دیکھا نہیں تو شراب خانہ تو نکلے۔ اب کوئی دیکھ کے یہ سوچ سکتا ہے کہ مولانا صاحب شراب پی کے نکلے، ہے نا، یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے، شیطان یہ غلط فہمی انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ لیکن دیکھا گیا ایسے لوگوں کو جب ٹوپیاں اپنے سر پہ رکھ کر کے شراب خانے میں جاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ان کے بارے میں پورا محلہ جانتا ہے، لیکن ان کو کوئی فرق اس پہ پڑنے والا نہیں ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے تھوڑا سا قیامت کا نقشہ کھینچا ہے۔ رسولوں کا حال کیا ہوگا، عام انسانوں کی آپ بات چھوڑ دیں، رسولوں کا حال اللہ بتا رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، جب ان سے سوال کرے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، تمہاری قوم والوں نے تمہیں کیا جواب دیا جب ان کے پاس گئے تھے۔ قالوا لا علم لنا، سارے رسول جواب دے دیں گے لا علم لنا، اے اللہ ہمیں معلوم نہیں، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے قوم کے لوگوں نے، ہماری امتیوں نے ہمیں کیا جواب دیا، ہمیں کچھ ہوش نہیں ہے۔ یعنی وہ قیامت کا منظر اتنا زیادہ خطرناک ہوگا، اتنی زیادہ ہولناکی کا منظر ہوگا، سارے رسول بھول جائیں گے، ان کو کچھ ہوش نہیں رہے گا کہ ہم کو ہماری قوم نے جواب کیا دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ان کو راحت ملے گی، جواب دیں گے اے میرے پروردگار، ہم اپنی قوم والوں کے پاس گئے تھے، ہم نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا۔ پھر ان کے اوپر ہم تمام لوگوں کو بھی گواہ بنایا جائے گا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امتوں کو بھی گواہ بنایا جائے گا۔ اس سے امت محمدیہ کی فضیلت واضح ہوتی ہے کہ تمام رسولوں کے اوپر ان کو گواہ بنایا جائے گا۔ یہ گواہی دیں گے اللہ ہمارے رسول نے بتایا تھا کہ ہر قوم کے اندر ایک رسول آیا ہے، اس نے تیرے پیغام کو پہنچایا ہے، امت محمد یہ گواہی دے گی۔ یہ رسولوں کا حال ہے۔ اچھا، ہم اور آپ قیامت کے منظر کو سوچ کر کے یا کبھی اللہ کے عذاب کو سوچ کر کے کبھی روئے ہیں کیا؟ کبھی ایسا ہوا لائف میں؟ آؤ حضرت عائشہ کی بات کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں ذکرت النار فبکیت، میں نے جہنم کو یاد کیا، جہنم کی ہولناکی کو سوچا، اور اس کو سوچنے کے بعد میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ وہ صحابیہ ہے جو نبی کی بیوی ہے، جس کا جنت میں جانا کنفرم ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے جہنم کو یاد کر کے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے گھر پہ تشریف لاتے ہیں،
آپ نے دیکھا کہ میری بیوی رو رہی ہے، سوال کرتے اے میری بیوی ما یبکی کی، تجھے کس چیز نے رلا دیا، کیا بات ہے، کس ٹینشن میں ہو؟ حضرت عائشہ سوال کرتی اللہ کے نبی آپ دنیا میں اپنے گھر والوں پہ بڑی محبت جتایا کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے فکر کیا کرتے ہیں، آج میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں اے اللہ کے نبی میں نے جہنم کو سوچنے کے بعد مجھے رونا آ گیا، اب میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتی ہوں حل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی کیا قیامت کے دن آپ ہم لوگوں کو یاد رکھیں گے یا نہیں؟ آپ کی جو فیملی ہے آپ ان لوگوں کو یاد رکھیں گے یا بھول جائیں گے؟ اللہ کے نبی جواب دیتے اے میری پیاری بیوی عائشہ کل قیامت کے دن 3 ایسی جگہیں ہوں گی، 3 ایسے مقامات آئیں گے جہاں پہ میں تم لوگوں کو بھی یاد نہیں رکھ سکوں گا۔ سب سے پہلا میزان، جہاں پہ انسان کی نیکی اس کی برائی کو تولا جائے گا، ترازو رکھ دیا جائے گا، ادھر نیکی اور ادھر برائی تولا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے بھی کچھ ہوش نہیں ہوگا، میں اپنے گھر والوں کو بھی یاد نہیں رکھ سکتا۔ جب نبی اپنے گھر والے کو یاد نہیں رکھ سکے، کون ہے جو کسی کو وہاں پہ یاد رکھے؟ اور دوسری جگہ جب لوگوں کے نام اعمال بانٹے جائیں گے، پتہ نہیں کس کو نام اعمال کس ہاتھ میں ملے، پتہ نہیں کس کا کیا انجام ہے، ہر آدمی اپنے آپ میں جب کشمکش میں پڑا ہوگا، نبی فرماتے ہیں اس ٹائم پہ تو مجھے اپنی فیملی بھی یاد لائیں گی۔ اور تیسرا وہ پل صراط جو بال سے بھی زیادہ باریک ہے، جو تلوار سے بھی زیادہ دھاردار ہے، جب اس سے لوگوں کو گزرنا پڑے گا، اے میری پیاری بیوی میں اس وقت اپنے گھر والوں کو بھی بھول جاؤں گا۔ یہ نبی کا حال ہے۔ میرے پیارے ساتھیو ذرا تصور کرو کیا ہم نے ان 3 مقامات کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہے؟ آپ سڈنلی ایسے سوچو کہ آج کی رات ہم کو انتقال کر جانا ہے، کیا ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں؟ شاید ہمارا دل بول رہا ہے کہ ابھی نہیں، ابھی ہم کو مہلت چاہیے۔ یہ مہلت کے چکر میں ہم اور آپ اپنی زندگی کو لایانی اور بیکار کی چیزوں میں کیوں گزارتے جا رہے ہیں؟ قیامت کا منظر میں آپ کے سامنے صرف اشارے میں ایک بات بولتا ہوں، سارے لوگ وہاں پہ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، تمام لوگ پریشان ہیں، لوگ اس قیامت کی ہولناکی سے پریشان ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ اے آدم، اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ کو اللہ نے بہت مقام دیا ہے، آپ ہماری حالت کو ذرا دیکھیں، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے اس مشکل کو آسان بنا دے۔ حضرت آدم جواب دیں گے نفسی نفسی، آج تو مجھے صرف اپنے جان کی فکر پڑی ہے، آج میرا رب اتنا زیادہ ناراض ہے، اس سے زیادہ ناراض ہے، نہ کبھی وہ پہلے ہوا نہ اس کے بعد وہ کبھی اس سے زیادہ ناراض ہونے والا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ نوح کے پاس جاؤ، وہاں جائیں گے وہی جواب، ابراہیم کے پاس جاؤ وہاں جائیں گے وہی جواب، موسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ کے پاس جاؤ، لاسٹ میں جب لوگ محمد رسول اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کی صفات کروں گا۔ وہ پوری حدیث ہے، کیا کیا معاملہ ہوگا، کیسے ہوگا، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن میرے پیارے ساتھیوں قیامت کا منظر کتنا خطرناک ہوگا، بڑے بڑے نبیوں کی حالت خراب ہوگی، اپنے علاوہ کسی اور کی ان کو فکر ہی نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں آگے اللہ رب العالمین 7ویں پارے میں کچھ اور اہم باتیں بتا رہے ہیں۔ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، اے میرے رب اگر تو ان کو عذاب دے دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو چاہے تو عذاب دے سکتا ہے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو اپنے بندوں کو معاف فرما دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے، تو جو کام کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اس آیت کو سننے کے بعد اور پڑھنے کے بعد ایک بہت بڑی بات ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پورے تہجد میں صرف اسی ایک آیت کو پڑھ پڑھ کے پوری تہجد کی نماز ختم کر دیا کرتے تھے۔ مزید وہ ایک مسئلہ نکالتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کو جلدی جلدی پڑھ لینا، زیادہ سن لینا یہ کمال نہیں ہے، قرآن پہ غور کرنا، قرآن کو سمجھنا یہ زیادہ اہم ہے۔ آج آپ دیکھ لو تراویح کی نمازوں میں بہت ساری جگہوں پہ آپ کے یہاں ماشاءاللہ بہت اچھا سسٹم ہے، قرآن مجید ایسا پڑھا جا رہا ہے کہ سمجھ میں آتا ہے۔ بہت سی جگہوں پہ آپ دیکھو آدھے گھنٹے میں پوری 20 رکعت کی تراویح ہو جا رہی ہے، صرف اٹھا بیٹھا کہ قرآن مجید کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی کا یہ حال ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ کو تعجب ہوگا
اس آیت کریمہ کے اندر کہا کیا گیا ہے؟ بندوں کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو چاہے تو عذاب دے تیری مرضی، چاہے تو چھوڑ دے تیری مرضی۔ یعنی اللہ کے نبی بندوں کے بارے میں کتنی فکر مند ہوا کرتے تھے۔ یہ آیت جو ہے بندوں کے سلسلے میں ہے۔ اللہ کے نبی اس آیت کریمہ کو پڑھ رہے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے اس آیت پہ پہنچتے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو معاف کرنے والا تو معاف کر سکتا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جو وہ اپنی قوم والوں کے لیے کر رہے تھے۔ یعنی عیسیٰ اپنی قوم والوں کے لیے قرآن مجید میں یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے الفاظ کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ آگے قرآن پڑھتے پڑھتے حضرت ابراہیم کی ایک دعا آتی ہے، وہ اپنی قوم والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اے میرے پروردگار میری امت میں سے جو میری بات مانے، جو میری اتباع کرے تو وہ مجھ میں سے ہے، وہ ہماری قوم میں سے ہے، اور جو میرا انکار کر دے تو تو بخشنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو چاہے تو ان کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ جب یہ اللہ کے نبی نے پڑھا کہ عیسیٰ اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، ابراہیم اپنی امت کی فکر میں لگے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھ اٹھا کے رب کے پاس دعا کرنے لگے۔ آپ کو اپنی امت کی فوراً فکر ہوتی ہے۔ ذرا تصور کریں، نبی قرآن پڑھتے تھے تو ہم امتیوں کو بھی یاد کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کے الفاظ، اللہ رب العالمین جبرائیل کو بھیجتا ہے، اے جبرائیل جاؤ سوال کرو، یہ میرا نبی کس وجہ سے رو رہا ہے، کیا بات ہے، کون سی پریشانی اس کو آ پڑی ہے۔ حضرت جبرائیل آ کے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں، ابراہیم کو اپنی قوم کی فکر ہے اور عیسیٰ کو اپنی قوم کی فکر ہے، لہٰذا مجھے یہ دیکھنے کے بعد مجھے بھی اپنی قوم کی فکر پڑ گئی۔ اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ نبی کو ہماری فکر تھی لیکن آج ہمیں خود ہماری فکر نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کہہ دو میرے نبی سے، اگر آپ کی امت آپ کے نقش قدم پہ رہے گی تو ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں نبی کے احسان ماننا چاہیے۔ نبی ہمارے لیے راتوں میں اٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے ہدایت کی دعائیں کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج تو ہمارے ماں باپ ہمارے لیے شاید اتنا نہیں کر سکتے جتنا ہمارے نبی کر کے گئے ہیں۔ اور آگے چلیے، آپ قرآن مجید کی ایک اور آیت لیتے ہیں، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور جس نے تاریکیوں کو اور نور کو پیدا کیا، نور کو بنایا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ نے جو شروعات کی ہے الحمد، اس کی پوری تفصیل اور ڈیٹیل میں آپ کو سورہ فاتحہ میں بتا چکا ہوں، اگر آپ کے ذہن میں ہوگا تو۔ الحمد جو لفظ اللہ نے استعمال کیا، میں اس پہ اب بات نہیں کروں گا۔ یہاں اللہ اس لفظ سے شروع کر رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور جس نے زمین کو پیدا کیا، لیکن شروعات اللہ نے کیا ہے کہ ساری تعریف اس کے لیے ہے جس نے پیدا کیا آسمان، زمین، تاریکی، روشنی، تمام چیزیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے شروع میں اللہ نے یہ کیوں کہا کہ ساری تعریف اللہ کے لیے؟ پہلے یہ چیزیں بیان کر دیتا، اس کے بعد کہتا کہ اب اس کے لیے تعریف ہے جس نے بنایا ہے نا۔ تو پہلے تعریف کا ذکر کیوں کیا جانتے ہیں؟ اس کی ایک اچھی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اگر آپ لوگ جہاز میں سفر کرتے ہو اور اچانک سے وہاں پہ اعلان کر دیا جائے کہ کسی خرابی کی وجہ سے تھوڑی دیر میں جہاز میں آگ لگنے والی ہے، سارے لوگ پیراسوٹ باندھ کر کے کود جائیں، اور سب لوگ بیچارے جلدی جلدی پیراسوٹ باندھیں اور وہاں سے جہاز سے کودیں۔ کوئی کہیں جا کے گرا، کوئی کہیں گرا۔ ایک آدمی ہے جو کسی جنگل میں جا کے گرے، یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ ایک جنگل میں جا کے وہ اتر رہا ہے، اس کی جب وہاں پہ آمد ہوتی ہے تو دیکھتا ہے کہ یہاں پہ نہ کوئی کھانے کی چیز نہ کوئی پینے کی چیز، بالکل نہتا ہے، اور اس بندے کو یقین ہو رہا ہے کہ اگر تھوڑی دیر ایسے میرا حال یہاں پہ رہا تو میں تو بھوک اور پیاس سے ہی مر جاؤں گا، ہے نا۔ اسی کشمکش میں اگر اس کو نیند آ جائے، اور نیند لگنے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پہلے تعریف اللہ کی کیوں کی گئی ہے نا، زمین آسمان کی پیدائش میں۔ اس بندے کی آنکھ کھلے، اچانک دیکھتا ہے کہ ایک اچھا خاصا ہمارے سامنے شامیانہ وغیرہ، ٹینٹ وغیرہ لگا ہے، اور اس کے اندر جا کے دیکھتا ہے تو ٹیبل، کرسی، میز اور سارے کھانے پینے کی چیزیں وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب سویا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا، آنکھ کھلی تو یہ تمام چیزیں آ گئی۔
اب انسان کی فطرت میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، نیچر، انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ پہلے وہ یہ غور کرے گا کہ یہ سب کیا کس نے، اس کی تعریف کرے گا کہ یار بہت احسان ہے اس بندے کا، بڑا احسان ہے، اس نے یہ ساری چیز کر لی۔ تو وہ بندہ خیمہ لگا کر ساری نعمتیں دے کر اگر چھپ جائے، اس کے بعد بھی یہ بندہ پتہ کرنا چاہے گا کہ کس نے کیا ہے، ذرا اس کی تعریف تو بنتی ہے، اس کا شکر ادا کرے گا۔ ایسے اللہ رب العالمین نے زمین کو، آسمان کو، ساری نعمتوں کو ہمارے لیے پیدا کر کے، ہمارے لیے دے کر کے اللہ رب العالمین چھپا ہوا ہے۔ جیسے وہ نعمتوں کو دے کر جنگل میں پہلے شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی جب زمین دیکھو، آسمان دیکھو، دن دیکھو، رات دیکھو، تمام قسم کی نعمتیں جب اللہ کی دیکھو تو سب سے پہلے آپ کو اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ الذی، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ پہلے اس لفظ سے شروعات اس بنا پہ کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین آگے اسی پارے کے اندر بڑی بہترین چیز ذکر کر رہا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من طین، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم قضا امرا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے ایک ثم قضا اجلا، پھر اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے ایک مقررہ وقت بنا دیا، یعنی اس کے لیے موت بنا دیا۔ اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ یہاں تو اس صورت کے اندر جو 7ویں پارے کے اندر ہے، یہاں پہ اللہ رب العالمین نے بڑا اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور ایک نقطہ بتاؤں، اللہ یہ کیوں بتا رہا ہے کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا؟ کبھی کبھی انسان تکبر کرتا ہے نا، فخر کرتا ہے۔ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ تم پیدا ہوئے ہو مٹی سے، اگر مٹی کو اوپر سے بھی چھوڑو گے نیچے جاتی ہے، مٹی سے پیدا ہوتے ہو، اکڑ کے چلتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ نے ہماری اوقات بتائی ہے کہ مٹی سے پیدا ہونے والے انسان تجھے فخر اور تکبر کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ قرآن مجید میں سورۃ المومنون میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، جو اس کی وضاحت کرتی ہوئی آیت ہے، آیت نمبر 12 سے لے کے 16 تک آپ اٹھائیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے انسان کی ساری ترتیب کا تذکرہ کر دیا ہے، اور یہ وہ آیتیں جو انسان کی شروعات سے لے کر کے موت اور قیامت تک کا نقشہ کھینچ رہی ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ہماری شروعات تو مٹی سے ہوتی ہے، لیکن اللہ بیان فرماتا ہے ہم مٹی کے ذریعے جو انسان کی منی بنتی ہے، اس منی کو ہم فی قرار مکین، سیف جگہ میں رکھ دیتے ہیں، محفوظ جگہ میں رکھتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں جہاں حمل ٹھہرتا ہے اس کا، وہاں پہ وہ منی کا قطرہ جاتا ہے نا، اللہ کہتا ہے فی قرار مکین، ہم نے اسے سیف پلیس بنایا ہے، بہت محفوظ جگہ بنا دیا ہے۔ اللہ کی قسم اگر وہ محفوظ جگہ نہ ہوتی، وہ حمل ٹھہرنے کے 2-4 دنوں کے بعد لڑکی کہیں چل رہی ہے، کہیں پھر رہی ہے، کہیں سیڑھیوں سے اتر رہی ہے، ضائع ہو جاتا۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تھوڑی تھوڑی چیزوں پہ اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے محفوظ جگہ بنا دیا، محفوظ جگہ بنا دیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ثم خلقنا النطفۃ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے پھر ہم اس نطفے کو علقہ بنا دیا کرتے ہیں۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، علقہ کیا ہوتا ہے؟ خون کا لوتھڑا۔ جب منی تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد جب بڑھتی ہے نا اس میں، تو وہ جا کے خون کے لوتھڑے کی شکل میں بنتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ثم خلقنا النطفۃ مضغۃ، پھر ہم اس علقہ کو جو خون کا لوتھڑا ہوتا ہے ہم اس کو مضغہ بنا دیتے ہیں۔ مضغہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انسان چیوگم چباتا ہے اپنے دانتوں سے، چیوگم کو چبائیں اچھے سے، اس کو نکالے، ایک شکل بنی ہوتی ہے اس کی، ایک شیپ میں ہوتا ہے، وہی جو چیوگم چبایا ہوا ہے نا وہی مضغہ ہوتا ہے۔ اسی شکل میں انسان بنتا ہے کب؟ خون کے لوتھڑے کے بعد۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے مزید پوری ترتیب بیان فرما رہے ہیں۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، اللہ بیان فرماتا کہ پھر انسان کو ہم ہڈیاں بنا دیتے ہیں۔ فکسونا العظام لحما، ہڈیاں بنانے کے بعد انسان کے اوپر ہم گوشت چڑھا دیا کرتے ہیں۔ آپ ذرا ایک بار کے لیے تصور کرو، آج ہر بندہ اپنے آپ کو خوبصورت سمجھ رہا ہے، آئینے میں دیکھ کے اترا رہا ہے۔ آج لوگ نکل رہے تو اپنے آپ کو اسمارٹ اور کوئی بیوٹیفل بنا کے نکل رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے اللہ رب العالمین ہماری ترتیب بیان فرماتا ہے ہم نے تمہاری ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیا ہے۔ ہڈیوں سے گوشت ہٹا دیا جائے نا، انسان دیکھنے کے قابل نہیں ہوگا۔ کبھی دیکھو کسی کے چہرے میں کوئی چیز ہو جائے، تیزاب وغیرہ سے جل جائے، دیکھ کے ڈر لگتا ہے۔
اللہ بیان فرماتا ہے جو اتنا اطرار ہے نا اپنی شکل و صورت پہ، یہ گوشت ہم نے چڑھایا ہے، اور گوشت بھی کیسا، لحمن، ہم نے گوشت چڑھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ الفاظ اللہ نے جو استعمال کیے یہاں پہ نکرہ کا لفظ استعمال کیا۔ نکرہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز، اس میں ہر ٹائپ کی چیزیں، جیسے ہوتا ہے میں بولوں کتابن، کوئی بھی کتاب، جب میں اس کو تنوین کے ساتھ بولوں گا، اگر میں الف لام کے ساتھ بولوں گا تو ایک خاص ٹائپ کی کتاب ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہا نا ہم نے گوشت چڑھایا ہے، گوشت ہر طریقے کا اللہ نے چڑھایا ہے، اس لیے اللہ نے یہاں پہ لحمن کو نکرہ ذکر کیا ہے۔ اللحمہ اگر کہتا تو ایک طرح کا کوئی خاص گوشت ہوتا، اللہ نے کوئی ایک خاص گوشت نہیں چڑھایا ہے۔ انسان کے جسم کو دیکھتے جائیں، کہیں کم ہے، کہیں زیادہ ہے، کہیں تھوڑا ہے، کہیں زیادہ ہے، کہیں ایسا ہے، کہیں ویسا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے ہڈیوں پہ گوشت چڑھا کے رکھا ہے۔ اچھا اس میں بھی کچھ دیکھیں، جہاں جتنے گوشت کی ضرورت تھی اللہ نے اتنا ہی چڑھایا ہے۔ ہمارے چہرے پہ جتنا گوشت چاہیے تھا اتنا ہی ہے، تبھی انسان اچھا دکھ رہا ہے۔ کسی کی ناک کے پاس اللہ نے اتنا سا گوشت لا کے ایکسٹرا لگا دیا ہوتا، کیسا لگتا وہ؟ یہاں آپ کے اتنا سارا گوشت ایکسٹرا ہو جاتا، انسان بھدا معلوم ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے جتنی جہاں جیسی ہڈیوں پہ گوشت کی ضرورت تھی، جہاں کی ہڈیاں موٹی ہے وہاں اسی حساب سے، جہاں کی ہڈیاں پتلی ہے وہاں اسی حساب سے۔ یہ اللہ رب العالمین کی کاریگری ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، یہ ساری ترتیب اللہ پیٹ میں بیان فرما رہا ہے۔ پیٹ کے بعد اللہ کہتا ہے ہم اس کو دوسری تخلیق میں لے آتے ہیں، انسان اپنی ماں کے پیٹ سے صحیح سلامت پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ ہے کیا معلوم ہے؟ منی کا قطرہ تھا۔ اللہ فرما رہا ہے وہ نطفہ ہے، وہ منی کا قطرہ ہے جس کو انسان اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے گھن کرتا ہے، لیکن جب بچہ اسی سے بن کر کے آیا ہوا ہے، بچے کو لینے کے بعد اپنے منہ پہ لگا کے اس کو چوم رہا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات جس نے تمہیں اس حالت میں پیدا کیا، جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ 3 آپ نے پڑھی ہوگی، بس اسی پوائنٹ کو بتا کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ سورہ 3 میں اللہ فرماتا ہے نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں، بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے۔ بہترین ڈھانچہ کیا معلوم ہے؟ انسان بیٹھا ہوا ہے، آپ انسان کو دیکھ لو، انسان کی آنکھوں کی سیٹنگ، انسان کی ناک کی سیٹنگ، انسان کے منہ کی سیٹنگ، انسان کے ہاتھ اور پیر کی سیٹنگ جس انداز میں اللہ نے آپ کی بنائی ہے، یہ سب سے بہترین وہ طریقہ ہے جو پوری دنیا میں ہے۔ اس سے بہترین کے بارے میں تصور تک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ آپ کو اگر یقین نہ ہو تو آپ گھر پہ کھانا کھانے بیٹھو کبھی، آپ ایک بار سوچو بس، آپ کی آنکھیں یہاں ہونے کے بجائے گردن کے پاس ہوتی، آپ کے دانت گھٹنے میں ہوتے پیر کے پاس، آپ کی زبان آپ کے کمر کے پاس ہوتی، ایسا آپ سمجھ لو الگ الگ چیزیں الگ الگ جگہوں پہ ہوتی۔ آپ ایک لقمہ کھانا کھانے بیٹھتے، کھانے کے لیے سب سے پہلی چیز آنکھ کو دیکھنا پڑتا ہے نا، کیا ہے وہ، کیسی ہے، کچھ پڑا تو نہیں ہے، ہاں کوئی گڑبڑ چیز تو نہیں پڑی ہوئی ہے۔ تو پھر آپ کو لقمہ اٹھانے کے بعد پہلے ادھر آنکھ کو دکھانا پڑتا، دیکھ لو کلیئر ہے سب، آنکھ بولتی اوکے، پھر آپ لیتے۔ اب دانت کہاں ہے؟ گھٹنے میں نا، پیر کے پاس، وہ لے جاتے وہاں، چباؤ صاحب ادھر ایک لقمے کھانے کو، چباؤ۔ زبان کہاں ہے؟ کمر کے پاس، مکس کرو، ملاؤ، اور اس کے بعد پھر لا کے منہ میں ڈالو۔ ایک لقمہ کھانے میں لینے کے دینے ہو جاتے، پورے کپڑے اتار کے بیٹھنے پڑتے، نہ کسی کی دعوت ہوتی نہ شادی کے فنکشن حال ہوتے، ہے نہیں؟ ہاں اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ اکبر، اس سے بہترین بات کیا ہو سکتی تھی؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے۔ اگر کبھی غور نہیں کیا ہے تو آئندہ آپ بیٹھ کے اللہ رب العالمین کی کاریگری کو ذرا سوچیں، گہرائی کے ساتھ جا کے ذرا دیکھیں تو آپ اللہ رب العالمین پہ ایمان لانے پہ مجبور ہو جائیں گے، سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ ایک آخری بات، چھوٹی سی آیت، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ہمیں اور آپ کو ایک تاکید کر رہا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ بہت سارے نوجوانوں کی حالت یہ ہے، کسی کے معبود کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ اس کے معبود کو گالی دے رہا ہے، وہ اس کے خدا کو گالی دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے خبردار، کسی کے معبود کو گالی نہیں دینا۔ کیوں؟ اگر تم اس کے معبود کو گالی دو گے، تم اس کے خدا کو گالی دو گے جس کو وہ مانتا ہے، تو وہ لوگ جواب میں، دشمنی میں، لا علمی کی بنا پہ اللہ کو گالی دیں گے۔ اللہ کو گالی دلانے کی ذمہ داری پھر آپ اس کے ذمہ دار ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، تم کسی کے خدا کو، کسی کے معبود کو تم خبردار اے مسلمانوں گالی نہیں دے سکتے ہو۔ تو یہ چند آیتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس پارے میں آپ جائیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کو لیا جائے، وہاں سے چھوڑا جائے،
واقعی یہ کتاب ہی ایسی ہے جہاں جہاں سے مناسب معلوم ہوتا ہے وہاں سے آپ کے سامنے پوائنٹ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید میں سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔